من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ سبحان اللہ۔ یہ رمضان المبارک کے روزے کے مسائل بیان ہوتے ہوئے درمیان میں یہ آیت مبارکہ دعا کے آداب پر نازل ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے پچھلی آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا تھا کہ تم جو روزے تمہارے رہ جائیں ان کی گنتی پوری کرو، اور اللہ تبارک و تعالی کی تکبیر کہو اس بات پر کہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی کو پکارنے، اسے یاد کرنے اور اس سے دعا مانگنے کے آداب میں سے ایک دیہاتی صحابی نے عرض کی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرمائیں ہمارا رب تعالی جو ہے اگر تو وہ قریب ہے تو ہم آہستہ آہستہ بات کریں، اگر ہم سے دور ہے تو پھر ہم زور سے اسے پکاریں۔ یہ ہمیں ارشاد فرما دیں رب تبارک و تعالی جو ہے وہ ہمارے قریب ہے یا ہم سے بعید ہے، تاکہ اسی طرح ہم اسے پکاریں۔ رب تبارک و تعالی نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی جی، اور دوسری اس آیت مبارکہ روزے کے احکام بیان ہوتے ہوتے یہ دعا کا طریقہ اور ادب بتانا اس بات پر بھی دلالت کرتا ہے کہ رمضان المبارک میں روزے کی حالت میں بندہ جو دعا مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالی بنسبت دوسرے دنوں کے یہ جلدی قبول فرماتا ہے، کیونکہ یہ حدیث شریف بھی ہے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا روزہ دار کی دعا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے، اس لیے افطاری کے وقت جو ہے وہ خاص طور پر دعا مانگنے کا حکم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں حبیب پیارے جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں، میرے بندے ہوں میرے بارے میں آ کے پوچھیں تو فَإِنِّي قریب آپ انہیں بتا دیں میں بہت ہی قریب ہوں۔ یہ ذہن میں رہے، یہ جو قرب رب تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا یہ قرب جسمانی نہیں ہے، یہ علم کا قرب ہے، قدرت کا قرب ہے، جی سماعت اور بصارت کا قرب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو سمیع و بصیر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو مالک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو خالق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو علیم بذات الصدور ہے، ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے رب تبارک و تعالیٰ جو ہے فإنی قریب یہ ہمارے بہت ہی قریب ہے۔ اس رب تبارک و تعالیٰ نے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اب بندے کی شاہ رگ سے بڑھ کر تو کوئی شے قریب نہیں ہے، رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میں اس سے بھی زیادہ قریب ہوں تمہارے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں جب بھی کوئی مجھے بلانے والا مجھے بلاتا ہے، جب بھی مجھے پکارنے والا مجھے پکارتا ہے، دعان میں اس کی دعا کو فرمایا کہ اجیب دعوت الداع، فرمایا میں اس وقت دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں، اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ یہ ذہن میں رہے مسئلہ کہ دعا جو ہے نا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک دعا ہے اونچی آواز میں مانگنے والی جیسے نماز کے بعد مانگتے ہیں، ایک دعا وہ ہے جو آہستہ آواز میں مانگی جائے۔ میں رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہی دعا افضل ہے وہ دعا جو آہستہ آواز میں مانگی جائے، اور حدیث شریف ہے کریم آقا علیہ السلام کا فرمان ہے میں اونچی دعا مانگی جانے والی 70 دعائیں میں کہ آہستہ مانگی جانے والی ایک دعا جو ہے ان 70 سے بھی زیادہ فضیلت رکھتی ہے، لیکن یہاں لوگوں نے یہ عادت بنا لی ہے اونچی آواز میں دعا ہوگی تو قبول کریں گے، رب تو قبول کرتا ہے لیکن لوگوں کو قبول وہی ہے دعا جو اونچی آواز میں ہو۔ کہیں آپ چلے جائیں، یہ صوفی صاحب بیٹھے ہیں بیچارے، ایک جگہ یہیں پہ کوئی دعا کا کوئی محفل تھی کوئی ختم شریف کی، تو یہ چلے گئے انہوں نے آہستہ دعا کر دی، ایک ہمارے ہی نمازی اتنے عرصے سے نماز پڑھ رہے ہیں وہ کہنے لگے جی ہمیں تو سنائی نہیں دیا، بندہ پوچھے تجھ سے مانگ رہے تھے یا رب سے مانگ رہے تھے؟ اگر تم سے مانگا ہے تو پھر تو چلو ٹھیک ہے تمہارے کان تک آواز آئے، جب مانگ ہی رب سے رہے ہیں تو تمہارے ذمہ ہے کہ تم بس آمین کہتے رہو، جب دیکھو کہ جناب وہ آمین کہتے رہو یا چپ کر کے بیٹھے رہو، ہاتھ اٹھا کے کہو یا اللہ جو یہ مانگ رہے ہیں ہمیں بھی عطا فرما بس۔
تو یہ اصل میں ہمارے لوگوں کی طبیعتیں بن چکی ہیں. ہم وہی چیز پسند کرتے ہیں، ہر وہ چیز ہمیں پسند ہے جو نعرہ مار کے دی جائے، لی جائے، مانگی جائے، نعرے لگیں جس میں اونچی آواز میں ہو تو دعا قبول ہے ورنہ نہیں ہیں. یہ عجیب سا خیال ہو گیا لوگوں میں. بہرحال رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قریب، میں جب بھی آپ سے پوچھیں نا میرے بارے میں تو آپ فرما دیں فَإِنِّي قریب، میں تو بہت ہی قریب ہوں تمہارے. اجیب دعوت الداع اذا دعان، جب بھی کوئی بندہ دعا مانگتے میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں. فرمایا کہ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تو ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ یہ میری بات بھی قبول کریں. ہاں میں جو انہیں کہہ رہا ہوں یہ وہ بھی مانیں. وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان بھی لائیں. لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ یہ ہدایت پر رہیں. سبحان اللہ. یہ ذہن میں رہے. اس آیت مبارکہ کے اندر واضح طور پر ارشاد فرما دیا گیا کہ دعا تمہاری قبول ہوتی ہے، دعا تمہاری قبول ہوتی ہے. اب کچھ چیزیں ایسی ہیں جو قبول نہیں ہوتی، تو اس ضمن میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان شریف ہے، رب فرماتا ہے میں کہ میرے بندے کے لیے کبھی کچھ مانگتا ہے مجھ سے تو رب فرماتا ہے میں اپنی حکمت کے تحت دیکھتا ہوں کہ یہ میرے بندے کے لیے چیز مناسب ہے یا نہیں. کہیں یہ نہ ہو کہ میں اسے یہ چیز دے دوں اور بعد میں اس کا ایمان ہی اس سے چھن جائے، یہ ایمان ہی دے بیٹھے. رب فرماتا ہے کہ اس کے ایمان کی حفاظت کے پیش نظر میں پھر اس بندے کو وہ چیز نہیں دیتا ہوں. وہ چیز ملے اسے اور ایمان ہی چلا جائے. آج آپ دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس پہلے پیسہ نہیں تھا، نمازی تھے کہ نہیں؟ نمازی تھے، مسجد میں پڑھ رہتے تھے، اللہ اللہ کرتے رہتے تھے. جیسے پیسے آئے تو وہ جناب نماز سے گئے ہیں، عبادت سے گئے، اللہ اللہ کرنے سے گئے. پھر جناب وہ سال بعد عید پہ دکھائی دیتے ہیں، عید والے دن ہی نظر آتے ہیں مسجد میں داخل ہوتے ہوئے، آگے پیچھے نظر نہیں آتے وہ لوگ. اور کتنے سارے لوگ وہ ہیں جن کو چار پیسے مل جائیں وہ دین ایمان سے بھی جاتے ہیں، دین ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، ہے یا نہیں؟ کتنے لوگ پیسے کے لالچ میں باہر چلے گئے ہیں جناب، وہاں جا کے جناب آج رو رہے ہیں وہ ہیں. ان کی اولادیں ان کے بس میں نہیں رہیں. ان کی اولادیں جو ہیں فون کر کے ایک دم سے پہلے اپنے ابے کو جیل ڈلوا دیتے ہیں، ہے یا نہیں ایسا؟ تو یہ انتہائی خرابی والی بات ہے. تو آقا علیہ السلام ارشاد میں رب فرماتا ہے جب میں دیکھتا ہوں کسی بندے کے لیے پیسے اس کو ملنے، دولت ملنی بہتر ہے، یہی چیز اس کے ایمان کے لیے بہتر ہے، یہ کھاتا پیتا رہے یہی اس کے ایمان کے لیے بہتر ہے، رب فرماتا ہے پھر میں اسے وہی عطا فرما دیتا ہوں جو وہ مانگ رہا ہو. ہیں جی. تو یہ ذہن میں رہے. ہمیں بہت رب تبارک و تعالی حکیم بھی ہے ہیں. رب تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا حکمت اور دنائی والا رب تبارک و تعالیٰ، جو چیز ہمارے لیے بہتر ہوتی ہے ہمیں وہی عطا فرماتا ہے. تو اس لیے بندے کو وہی دعا مانگنی چاہیے کہ یہ کہے کہ یا اللہ عز و جل جو میرے لیے بہتر ہے مجھے وہی عطا فرما دے. قبول کرنا جو ہے نا وہ دو طرح سے ہوتا ہے. یہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ جو چیز بندے کے مشاہدے میں ہوتی ہے نا وہ آپ کے سامنے، وہ کسی کے بھی سامنے رکھ کے کوئی اور بات سمجھائی دے جو اس کے مشاہدے میں نہیں ہے تو جو غیر مشاہد چیز ہے نا وہ مشاہدے والی چیز کو دیکھ کر جلدی سمجھ آ جاتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ جیسے مثال کے طور پر آپ جاتے ہیں کہیں کسی افسر کے پاس، اسے جا کر درخواست دیتے ہیں جی ہمارا یہ کام ہے ہیں. ایک تو یہ کہ وہ وہی کھڑے ہو کہتے ہیں چلو جی بھاگ جاؤ، کوئی کام نہیں ہونا آپ کا ہیں. تو آپ راستے میں دکھی ہوتے ہوئے آئیں گے، ہے یا نہیں؟ اچھا کوئی بندہ جائے اور لے کے جائے اپنا جناب درخواست لے کے جا کے اسے دے تو وہ درخواست لے کے اپنے پاس رکھ لے تو آپ کم از کم آدھے تو مطمئن ہو جائیں گے، کہیں یار چلو درخواست تو جمع ہوئی نا ہماری کہ نہیں. وہ باقی بات کی بات ہے، ملنا نہ ملنا، یہی ملنا یا کچھ اور ملنا یہ بات کی بات ہے، درخواست تو ہماری قبول ہوئی نا. اچھا درخواست جمع ہو گئی آپ کی، آدھے مطمئن ہو گئے آپ، اب باقی رہا کام کہ وہ چیز آپ کے لیے ملنا نہ ملنا وہ بات کی بات ہے. آدھی آپ کی درخواست اتنے تو ہو آپ کی درخواست جمع ہو گئی. رب تبارک و تعالیٰ کی جو بارگاہ ہے، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر درخواستیں سب کی جمع ہو رہی ہیں، درخواستیں سب کی جمع ہو رہی ہیں. اور یہ اگلی بات ہے کہ وہ چیز بندے کے لیے بہتر ہے یا نہیں. بندے کے لیے وہ چیز بہتر ہو تو رب تبارک و تعالیٰ وہی عطا فرماتا ہے ہیں. اور کس وقت بہتر ہو رب تبارک و تعالیٰ اسی وقت عطا فرماتا ہے. جی اگر وہ چیز بہتر نہ ہو یا اس وقت بہتر نہ ہو تو رب تبارک و تعالیٰ اس چیز کے علاوہ جو بہتر ہو وہی عطا فرماتا ہے، یا جس وقت بہتر ہو اسے وہی عطا فرما دیتا ہے. کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ ہاں. تو یہ بندہ کوئی نہ کہے کہ میری دعا قبول ہی نہیں ہوتی. بہت سارے لوگ ہیں وہ آگے کہتے ہیں، بعض علماء نے تو یہاں تک کہا ہے جو بندہ کہتا ہے میری دعا قبول نہیں ہوتی وہ بندہ ہی کافر ہے.
کیوں؟ رب تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کا انکار کر رہا ہے۔ رب کہتا ہے میں قبول کرتا ہوں، یہ کیوں کہتا ہے قبول ہی نہیں ہوتی؟ کہ نہیں سمجھ آیا؟ تو اس لیے بندے کو یہ بھی چاہیے کہ جو موانع ہیں نا، موانع ہیں جو دعا کی قبولیت کے موانع ہیں، ان سے بھی بچے۔ جیسے حرام روٹی کھا کے بندہ دعا مانگنے لگے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان شریف ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بعض اوقات بندے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے ہیں، یا اللہ اس طرح کر دے، اس طرح عطا فرما دے، تو رب تبارک و تعالیٰ ان کی دعا قبول نہیں فرماتا۔ کیوں؟ کہ ان کی جو دعا ہوتی ہے نا، میں ان کا کھانا بھی حرام ہے، ان کا پینا بھی حرام ہے، ان کا لباس بھی حرام ہے، تو فرمایا کہ ان کی دعا کیسے قبول ہو؟ تو اسے ثابت ہوا کہ دعا وہی قبول ہوتی ہے جو شرائط پوری کر کے ہو، کہ نہیں؟ جیسے کوئی بچہ ہے، وہ مدرسے میں جاتا رہے، لیکن وہاں جہاں سبق پڑھایا جاتا وہاں بیٹھے ہی نا، باقی سارے عالم بن جائے، وہ ویسے ہی رہ جائے، تو اب کوئی بندہ اعتراض دے سکے گا ان کو، استاد کو؟ ہاں جی میرا بیٹا عالم نہیں بنا، مدرسے تو آتا رہا ہے۔ انہوں نے کہا صرف مدرسے آنا شرط نہیں تھا، مدرسے جہاں بچے پڑھ رہے تھے وہاں بیٹھنا بھی شرط تھا، ہاں وہاں سبق یاد کرنا بھی شرط تھا، یہ شرائط نہیں پائی گئی تو آپ کا بیٹا عالم نہیں بنا۔ تو اسی طرح کر کے جو دعا مانگنے کی شرائط ہیں، جو دعا مانگنے کے آداب ہیں، اگر وہ بندہ پورے نہ کرے تو دعا قبول نہیں ہوگی۔ تو اس صورت میں دعا قبول نہ ہونا اس آیت کے منافی نہیں ہے، یہ نقص اور قصور جو پایا جا رہا ہے وہ اس بندے مانگنے والے بندے میں پایا جا رہا ہے، نہ کہ رب تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان میں، یعنی کہ وہ یہ کہیں گے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے وعدے کی خلاف ورزی کی ہے۔ نہیں، ایسی بات نہیں۔ جیسے ظالم لوگ ہیں، ظلم کرتے ہیں مخلوق خدا پر، وہ دعا مانگی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے وحی فرمائی تھی، رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ ان ظالموں کو منع کر دو، میرا نام نہ لیا کریں، ہم مجھ سے دعا نہ مانگا کریں۔ میں جب یہ مجھ سے دعا مانگتے ہیں نا، میرے ذکر کرتے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میں پھر ان پر لعنت بھیجتا ہوں، ان پر لعنت بھیجتا ہوں۔ وہ دعا مانگ رہے ہیں، رب لعنت بھیج رہا ہے ان پر، وہ کہتا ہے یا اللہ یہ دے دے، رب فرماتا ہے لعنت تجھ پر بھی۔ بتائیں بھائی؟ تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ بندہ جو ہے وہ اپنی دعا کی شرائط کو پورا کرے، رب تبارک و تعالیٰ نے جو شرائط رکھی ہیں ان کو پورا کرے، تو پھر رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرے، ٹھیک ہے جی۔ اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور بہت ساری دعائیں بندوں کی ایسی ہیں جو رب تبارک و تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے لیکن دیتا نہیں ہے دنیا میں۔ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ دنیا میں قبول فرما لیتا ہے لیکن دیتا نہیں ہے۔ قیامت والا جب دن ہوگا اس وقت بندہ مومن کو پہاڑوں جتنا اجر ملے گا، پہاڑوں جتنا ثواب ملے گا، تو وہ کہے گا مولا یہ تو میں نے نیکی کی نہیں ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ فرمائے گا یہ تمہاری وہ دعائیں ہیں جو تم مانگا کرتا تھا، وہ میں نے دعائیں تمہاری جمع کر رکھی تھی، آج تمہیں اجر اور ثواب کی صورت میں تمہیں دے رہا ہوں۔ وہ کہے گا یا اللہ کاش کہ میری کوئی دعائیں قبول نہ ہوئی ہوتی ہیں، میری کوئی دعائیں قبول نہ ہوئی ہوتی تاکہ آج میں اس کا اجر اور ثواب پاتا۔ تو اس لیے بندہ مومن کو چاہیے وہ کسی بھی حال میں، کسی بھی صورت میں یہ جلد بازی نہ کرے دعا مانگ کر۔ کریم آقا علیہ السلام نے دعا کی عدم قبولیت کی جو علامتیں بیان فرمائی ہیں نا، جو اسباب بیان کیے، ان میں ایک سبب یہ بھی بیان کیا آقا علیہ السلام نے کہ جو جلد باز بندہ ہوتا ہے نا اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ دعا کر کے دعا کی ہے قبول نہیں ہوتی، دعا کی ہے قبول۔ اتنے بندے آتے ہیں، بندہ کیا سمجھائے، فون پہ پوچھیں گے جناب وہ وظیفہ بتا دیں۔ ایک بندہ اگلے دن تو میری طبیعت گرم ہوگی، مجھے کہنے لگا جی وظیفہ آپ نے بتایا تھا، آپ نے کہا تھا 40 دن 41 دن پڑھنا ہے، وہ تو میں پڑھ چکا ہوں، نظر تو کچھ بھی نہیں آ رہا۔ میں نے کہا یار بتائیں، بندے بیمار ہوتے ہیں، شوگر والے، بلڈ پریشر والے، زندگی ساری دوائیاں کھاتے رہتے ہیں، کبھی ڈاکٹر سے بدگمان ہوئے؟ بتائیں بھائی، کتنے عرصے سے دوائیاں کھاتے رہتے ہیں لوگ؟ سال ہر سال 20 25 سال دوائیاں کھاتے رہتے ہیں۔ کوئی جناب اس وقت میں نے کہا جلد بازی تمہیں نہیں بچتی۔ تو یہ درخواست ہے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ۔ میں نے کہا اچھا دیکھیں، کوئی بندہ کسی کے پاس جائے اور جا کر کہے جی مثال کے طور پر جناب یہ اپنے انور بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پاس کوئی بندہ آ کے کہنے لگا جی مجھے پیسوں کی ضرورت ہے تو آپ مجھے دے دیں، تو یہ کہہ دیں اچھا دے دوں گا جی تمہیں۔ دوسری بار پھر آیا تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ اچھا دوں گا، بھی جب ہوں گے تو دیں گے نا۔ اچھا وہ یہاں سے نکلا، پورے محلے میں لوگوں کو بتاتا گیا یار پیسے مانگے ہیں دیتے نہیں، پیسے مانگے ہیں دیتے نہیں۔ تو بتائیں یار جب ان تک اطلاع پہنچ گئی تو یہ کبھی دیں گے اس کو پیسے ہیں؟ تو یہ ذلیل جو رب کی شکایتیں بندوں کو کرتے پھرتے ہیں۔ اچھا ان کو غصہ ان جیسے بندوں سے کریں گے نا جو ان کے دوست ہیں، ان کے ہم عمر ہیں، ان کے ہم منصب ہیں، ان سے کریں گے تو ان کو غصہ کم آئے گا۔ اگر وہی بات چھوٹے چھوٹے بچوں کو کرے گا بندہ تو غصہ زیادہ آئے گا، ہیں؟ وہ کہے گا یار تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو میری باتیں بتا رہا تو رب تبارک و تعالیٰ تو خالق اور مالک ہے، وہ تو اللہ اکبر ہے، ہیں؟ اس کی شکایتیں جو بندہ بندوں کو کرے، بندے کس اوقات میں کس کھاتے میں بندے ہیں، ان کو جا کے کہے جی رب دیتا ہی نہیں ہے، رب دیتا ہی نہیں ہے، تو بتائیں
اس کو کیسے ملے گا پھر؟ اس لیے بندہ مومن کو چاہیے کہ وہ دعا مانگتا رہے۔ اللہ اکبر۔ اگر میں نے ایک پڑھ رہا تھا، ایک بزرگ، بہت بڑے ہمارے بزرگ گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں 20 سال ہو گئے، ذرا غور سے سننا بھائی، کہتے ہیں 20 سال ہو گئے میں دعا مانگ رہا ہوں رب تبارک و تعالیٰ سے، کہتے ہیں دے وہ بھی نہیں رہا، تھک میں بھی نہیں رہا، سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے نا؟ کہتے ہیں جب مناسب لگے گا مالک عطا فرما دے گا۔ کہتے ہیں کہ لمحے کے لیے بھی میرے دل میں نہیں آیا کہ رب دیتا کیوں نہیں ہیں، میں 20 سال ہو گئے، دے وہ بھی نہیں رہا، تھک میں بھی نہیں رہا، مانگے میں بھی جا رہا ہوں، میں کہتا ہوں مولا عطا فرما، عطا فرما، عطا فرما، جب چاہے گا عطا فرما دے گا۔ یار کم از کم بندے کے اندر کچھ تو ہو نا، ہیں کچھ تو ہو بندے کے اندر، کچھ تھوڑی سی تو، تھوڑا سا حوصلہ تو ہو بندے میں، تھوڑی سی ہمت تو باندھے یار، ہیں اتنے سے دوائی کھاتے رہتے ہیں، کوئی شفا نہیں ہوتی، ڈاکٹر سے بدگمان نہیں ہوتے ہیں، ہاں ڈاکٹر تبدیل کر لیں گے یار، کسی اور ڈاکٹر سے دوائی کھا لیتے ہیں، ہے یا نہیں؟ تو بھائی اگر تم دعا مانگ رہے ہو، تمہیں فوری طور پر کوئی چیز، جو چیز مانگ رہے ہو وہ نہیں مل رہی، تو پھر ڈاکٹر تبدیل کرنے کی ضرورت نہ، یہ رب تبارک و تعالیٰ کے لیے تو لفظ بولنا ویسے ہی حرام ہے، جیسے وہاں ڈاکٹر تبدیل کرتے ہیں نا، تو ڈاکٹر تبدیل یہاں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن کم از کم اپنا رویہ تبدیل کر لو، مانگنے کا طریقہ ہی تبدیل کر لو۔ بزرگوں کے پاس بندہ چلا جائے جو طریقہ بتا دیں، جی مالک ہماری دعا کو سن لے، کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ ہاں رب تبارک و تعالیٰ ہر ایک کی دعا کو سنتا ہے، یہ وعدہ ہے رب تبارک و تعالیٰ کا، لیکن بندہ جو ہے وہ اسباب اور شرائط بھی تو پوری کرے نا، ہیں رب تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا کہ نماز پڑھو تم، اور پورا لباس پہن کے نماز پڑھو، وضو کر کے نماز پڑھو، کوئی بندہ بغیر وضو کے پڑھتا رہے نماز، ہیں دعا کیسے، نماز کیسے قبول ہوگی بھائی؟ نماز اس سے قبول نہیں ہوگی جو بندہ جان بوجھ کے کپڑے پاس ہوں تو پھر بھی بے لباس نماز پڑھ لے، تو کوئی نماز قبول نہیں ہوگی اس کی۔ تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ اس کی شرائط کو پورا کرے بندہ، شرائط پوری کر کے پھر بارگاہ لم یزل میں دعا مانگے، اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کو قبول فرما لے گا۔ تو صوفیہ فرماتے ہیں دعا کی قبولیت کے لیے بس ایک ہی شرط ہے، اپنا منہ بندہ صاف رکھے، جو کچھ اندر جائے وہ بھی پاک ہو، جو باہر آئے وہ بھی پاک ہو، جو اندر جائے وہ بھی حلال ہو، جو باہر آئے وہ بھی حلال ہو، وگرنہ اتنے وظیفے پڑھنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، ہیں جس بندے کی کمائی حرام ہو اور تسبیح پھیرے جا رہا ہو، وہ حضرت بابول شاہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں تسبیح پھیری تو دل نہ پھریا، ہیں تسبیح تیری پھر رہی ہے، ہیں زور زور سے، تیرا دل نہیں پھرا کہ حرام سے رک جائے، تیرا دل نہیں پھرا کہ ٹھگیوں سے رک جائے، تیرا دل نہیں پھرا کہ رشوت خوری سے رک جائے، تیرا دل نہیں پھرا کہ لوگوں کا مال جناب وہ نہ حق دبا کر وہ کھانے سے رک جائے، تو میں پھر تسبیح پھیرنے کا کیا فائدہ تیرا؟ یعنی ٹھگیاں بھی وہ کر رہا ہے، تو لوگوں سے مال بھی دبا رہا ہے، کسی کے پلاٹ پہ قبضہ کر لیا تو کسی کی کسی چیز پہ قبضہ کر لیا، کسی کی کسی چیز پہ قبضہ کر لیا، میں یہ کرتا پھرتا ہے اور ساتھ دعا بھی مانگتا پھرتا ہے نہ۔ صوفیہ فرماتے ہیں دو ایک چیز بس، صدق مقال اور رزق حلال، یہ دو چیزیں جس بندے کو میسر آ جائیں وہ جہاں بھی کھڑا ہو کے دعا مانگا اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما دے ہیں۔ حضرت جو ہے نا حضور سیدنا شیخ الامام عبد القادر الجیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی پھپھو تھی، ٹھیک ہے نا، ان کی پھپھو تھی، تو بارش نہیں آ رہی، بڑے عرصے سے لوگ دعائیں مانگ رہے ہیں، وہ کھانے بنا بنا کے بانٹ رہے ہیں، تو بڑے پریشان حال ہیں کہ کیا کریں۔ ایک دن ان کے ذہن میں آیا کہ ان کے گھر چلتے ہیں، انہیں جا کے کہتے ہیں، دروازے پہ دستک دی تو اماں صاحبہ نے اندر سے پوچھا کہ کیا بات ہے، انہوں نے کہا اماں دعا کریں بارش آ جائے۔ انہوں نے کہا اچھا، انہوں نے دعا مانگنے کا طریقہ دیکھیں جی کیسا ہے، انہوں نے جا کے جھاڑو اٹھایا پورے سین میں پھیر دیا۔ آپ کو پتہ ہے جب کچے سین ہوتے تھے نا تو وہاں یہ دو طریقے اختیار کیے جاتے تھے، یا تو پہلے پانی کا ترونکا لگا دیتے تھے، پانی کا چھڑکاؤ کر دیتے تھے، بعد میں جھاڑو لگاتے تھے، اور یا پھر پہلے جھاڑو لگا دیتے تھے بعد میں پانی کا چھڑکاؤ کرتے تھے۔ تو انہوں نے کیا کیا، مائی صاحبہ نے جھاڑو لگا دیا، جھاڑو لگانے کے بعد کہنے لگی یا اللہ جھاڑو لگا دیا ہے اب تھوڑا سا چھڑکاؤ کر دے تم، بس اتنا ہی کہا، اتنا کہا یا اللہ جھاڑو لگا دیا ہے تھوڑا سا چھڑکاؤ کر دے، اسی وقت بندے باہر ہی کھڑے تھے، بارش شروع ہو گئی۔ بندہ پھر روٹی اپنی ایسے رکھے رزق حلال کھائے تو وہ ہے بھی تو پھر غوث پاک کی پھپھو نا جی، ہیں سبحان اللہ۔ جن کے پاس حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پلتے رہے، جن کے ہاتھ کی روٹیاں کھاتے رہے، تو وہ مائی کیسی باکمال ہوگی یار، ہیں اللہ اکبر۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں اب پھر روزے کے کچھ احکامات بیان ہو رہے ہیں۔ شروع کے اندر یہ ذہن میں رہے، رات کے وقت بھی بندہ اپنی بیوی کے پاس نہیں جا سکتا تھا، رات کے وقت بھی، جیسے نا دن میں روزے کی حالت میں بیوی کے پاس جانا منع ہے، اس طرح کر کے رات میں بھی جانا منع تھا۔
ایک مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ رات کے وقت افطاری کر لی ہے مغرب کے وقت جی، یا مغرب میں افطاری نہیں کی، افطاری کا وقت ہونے کے بعد کو بندہ سو گیا ہے تو سمجھیں کہ روزہ شروع ہو گیا، آگے روزہ آگے شروع ہو گیا۔ آقا علیہ السلام کے صحابی تھے، وہ سارا دن مزدوری کرتے رہے، کام کرتے رہے، وہ مغرب کے بعد گھر آئے تو آگے پوچھا گھر والی سے کہ کھانا وغیرہ لائیں، تو وہ کھانا لانے میں تاخیر ہو گئی، وہ تھکے ہوئے تھے سارے دن کے، انہیں نیند آ گئی۔ جب وہ کھانا تیار ہوا انہیں بیدار کیا گیا، اٹھیں اور کھانا کھائیں، تو وہ کہنے لگے وہ تو میں نے سونا نہیں تھا، آقا علیہ السلام نے منع فرمایا ہے، اب تو میں سو گیا ہوں تو اب کیسے کھاؤں گا، میں اب تو نہیں کھا سکتا۔ پھر سے روزہ شروع ہو گیا رات کو، پھر روزہ شروع ہو گیا مغرب کے بعد عشاء تک، پھر روزہ شروع ہو گیا۔ اب ہوا یہ کہ دوسرے دن انہیں غشی پڑ رہی ہے، اتنی کمزوری ہوگی، سارا دن کام کرتے رہے، وہ دن بھی گرمیوں کے، اور جناب وہ اتنا سارا کام محنت والا، تو پوری ایک رات دن گزر چکا تھا، آگے پھر رات، پھر آگے پھر دن آ گیا، تو وہ ان کو بے ہوشی طاری ہو گئی۔ رب تبارک و تعالی نے یہ آیت مبارکہ نازل فرما دی۔ اچھا، جس طرح رات کے وقت بیوی کے پاس جانا منع تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے، ایک اور صحابی ہیں، یہ رات کو چلے گئے، ہیں جی، بھول گئے، کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، جا کے عرض کی یا رسول اللہ، ایسا معاملہ ہوا ہے کہ ہم تو بھول گئے، تو ہم ایسا کام کر بیٹھے ہیں، اب ہم کیا کریں ہیں؟ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا محبوب پیارے، تیرا یار عمر بھول گیا ہے، تو میں قیامت تک کے لیے تیرے سارے غلاموں کو اجازت دیتا ہوں، رات کو جس وقت جی چاہے ان کا یہ کام کر سکتے ہیں۔ کہتے ہیں جی وہ دیکھو بزرگ بھی بھول گئے تھے، میں نے کہا نامراد الو کے پٹھے، بزرگوں کے بھولنے سے امت کو نفع ملتا ہے کہ نہیں سمجھ آیا؟ وہ جو آقا علیہ السلام کے صحابی ہیں جو شام کے وقت بتائیں، اگر آج بھی وہی نظام ہوتا کہ جناب عشاء سے پہلے پہلے کھا پی لیں، سحری بھی ہو جائے، افطاری بھی ہو جائے ایک ہی دم کٹھی، تو بتائیں کیا بنتا پھر لوگوں کے ساتھ، کیسے گزارا کرتے؟ آج جو تھوڑی دیر کے لیے روزہ ہوتا ہے لوگوں سے وہ برداشت نہیں ہوتا ہیں، اچھا بھلے سارے تندرست بندے بھی، کسی کو گردے کا درد ہو رہا ہوتا ہے، رمضان شریف آتے کوئی جناب پوچھ رہا ہوتا ہے جی میں تو پھر شوگر کا مریض ہوں، میں روزہ چھوڑ دوں؟ میں نے کہا تو یہ دنیا ہی چھوڑ دے، تیرے لیے سب حلال ہے کہ نہیں؟ ہاں، ایک اچھے بھلے لوگ ایسے جناب، کسی کو کوئی درد شروع ہو گیا، کسی کو کوئی مرض شروع ہو گیا ہیں، میں صحیح بتا رہا ہوں، یہاں پہ ایک فوجی تھا، افسر تھا، وہ یہاں آیا تو میں نے ایک دن نا رمضان شریف کو جمعہ تھا، وہ میں نے بیان کیا روزے کے بارے میں نے کہا آقا علیہ السلام کا فرمان ہے سمو تصحوا، فرمایا کہ روزہ رکھو تم شفا یاب ہو جاؤ گے، یہ حدیث شریف بیان کی، اور باقی بھی سارے مثال بیان کیے بیماروں کے لیے۔ وہ واللہ کہہ رہا ہوں، وہ بندہ شوگر کا مریض تھا، وہ بیچارہ چل بھی نہیں سکتا تھا، لکڑی کے ساتھ چل کے آتا تھا، عصا کے ساتھ، اس نے روزے رکھنے شروع کر دیے، وہ شوگر کے مریض والے نے روزے رکھنے شروع کر دیے، تو کچھ ہی دنوں کے اندر وہ بندہ تندرست ہو گیا۔ کہتا جی پہلے تو میں تھوڑی دیر نہ کھاتا تھا، میں تو مرنے لگ جاتا تھا، کہتے آپ جب سے کہتے میں نے آپ کا بیان سنا میں تو بالکل ایسے سمجھے فٹ ہو گیا ہوں۔ میں نے کہا یار جو لوگ سمجھتے نہیں ہیں، ایک بندہ نا یہاں سے جانے لگا تو مجھے حج پہ جانے لگا تھا، تو مجھے کہنے لگا جی میں حج پہ جا رہا ہوں تو میں تو مریض ہوں شوگر کا، تو میں کیا کروں گا، میں تو دوائیوں کے بغیر چل ہی نہیں سکتا، تو میں تو یہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا یار وہاں جا کے نا تو نے پانی کو اور پینے نہیں ہے، صرف زمزم ہی پینا ہے۔ کہنے لگا اچھا؟ میں نے کہا ہاں۔ اچھا جی، وہ وہاں سے واپس آئے، گولیاں تک چھوٹ چکی تھی اس کی، جو گولیاں کھا رہا تھا، دوائی کھا رہا تھا، وہ چھوٹ چکی تھی اس کی، نہیں کھاتا تھا گولیاں۔ اس نے مجھے خود آ کے بتایا، سفید داڑھی تھی اس کی، حاجی صاحب بڑا بزرگ بندہ تھا، وہ آ کے مجھے کہنے لگا جی دوائیاں ساری چھوٹ گئی ہیں مجھے، ٹھیک ہے ہیں؟ ہاں، تو یہاں پہ میں ضمن یہ مسئلہ بیان کر دوں، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زمزم جو ہے نا اس میں پانی ملا دیا جائے تو ملاوٹ ہو جاتی ہے، نہ ایسی بات نہیں ہے، یہ زمزم واحد پانی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ شان رکھی ہے۔ ویسے آپ گجروں سے پوچھ لیں نا بھی 10 من پانی ہو تو اس میں 1 قطرہ دودھ ڈال دیں، سارا دودھ بن جائے گا؟ وہ کہیں گے اتنے میں تو لسی نہیں بنتی، دودھ کیسے بنے گا؟ رب تبارک و تعالی نے یہ خصوصیت رکھی ہے یہ زمزم شریف کے اندر، اس کا 1 قطرہ بھی ڈال دیں 10 من پانی میں، سارے کا سارا زمزم ہو جاتا ہے، سارا زمزم ہو جاتا ہے۔ کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ ہاں، یہ ذہن میں رہے مسئلہ۔ آپ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ جا کے اسلامک شہد والوں سے آپ پوری کینی لے آئیں، 5000 روپے کی ایک کینی دیتے ہیں، 5 لیٹر کی، ہاں 5000 روپے کی ایک، یعنی کہ 5 لیٹر، یعنی 1000 روپے کا 1 لیٹر ہیں، اور قربان نہ جائیں رب تبارک و تعالی کی اور اس کی جواد ہونے پر آپ مسجد نبی چلے جائیں، مکہ مکرمہ میں چلے جائیں، رات دن آپ کو ملے ہی زمزم شریف ہیں، اور جس کی طبیعت ٹھنڈ پسند کرتی ہے اس کے لیے ٹھنڈا بھی وہیں پڑا ہے، جس کی طبیعت گرم پسند کرتی ہے گرم بھی وہیں پڑا ہوا ہے۔ اللہ لے جائے یار،
آسانی پیدا کرے۔ اس کرونے نے آ کے بڑے حالات خراب کیے ہیں۔ یہودیت اور نصرانیت کی جہاں بھی اتباع کی جائے گی نا، تباہی تو آئے گی بھائی، بربادی تو آئے گی۔ اب وہ جن دوستوں نے کرونے کی دوائی لگوائی تھی نا، پرسوں والے دن اخبار میں یہ خبر آئی تھی کہ ان پر نا پٹھوں کے کمزوری کا حملہ ہونے کا خطرہ ہے۔ میں نے کہا خطرہ نہیں، یہ یقین ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ حضرت امام راضی رحمہ اللہ نا، امام راضی رحمہ اللہ، آپ بیمار ہوئے تو ایک یہودی کو طبیعت دکھائی گئی، یہودی طبیب کو، حکیم کو بلایا گیا، اس ذلیل نے آ کے آپ کو ایسی دوائی دی، آپ کی طبیعت بگڑ گئی، طبیعت زیادہ خراب ہو گئی۔ تو اسے بلایا گیا، یہ کیا کیا ہے؟ اس نے کہا میں نے دوائی کے اندر زہر ملا کے دیا ہے۔ میں نے کہا کیوں ایسا، تو نے کیوں کیا؟ میں نے کون سی تمہیں تکلیف دی ہے، ایسا کیوں کیا؟ امام راضی رحمہ اللہ کو وہ کہنے لگا تم یہ بتاؤ صحیح مسلمانوں کے ہاتھ سے اتنا بڑا عالم ضائع کر دوں تو میرے لیے اس سے بڑی خوشی والی کیا بات ہو؟ مسلمانوں کے ہاتھ سے اتنا بڑا عالم چلا جائے میرے لیے اس سے بڑھ کر خوشی والی کیا بات ہوگی؟ تو بتائیں بھائی، کافر ڈاکٹر ہو، مسلمان اس کے ہاتھے چڑھ جائیں تو کہاں رعایت دے گا؟ وہ کبھی بھی رعایت نہیں دے گا۔ تو اس لیے بندہ مومن کو چاہیے کہ وہ ذرا اتنا بھی بھولا نہ بنے کہ جو مرضی ہے اسے ہاتھ لگا کے چلا جائے۔ اور یہاں کہتے پھرتے ہیں جی وہ امریکہ والی جو ہے نا وہ صحیح نہیں ہے، لیکن سعودیہ والے کہتے ہیں کہ امریکہ والی دوائی لگا کے آئیں۔ یہاں ہمارے پاکستانی چائنا والی لگا رہے ہیں، جڑے کتے روسٹ کر کے کھاندے ہیں۔ ہمارے یہاں کہتے ہیں جی ہمارے محسن ہیں۔ میں نے کہا جس نے کتے پہ احسان نہیں کیا تجھ پہ کیا احسان کرے گا؟ کتے کو بھون کے کھا گئے، چوہے بھون کے کھاتے ہیں، کتے کھاتے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ بڑی انتہائی افسوسناک بات ہے، میں آپ کو سنانے لگا ہوں، یہ ممکن ہے سنانے والی بات ہی نہ ہو، لیکن چونکہ سنانا ضروری ہے، ٹھیک ہے نا؟ کسی بندے کی طبیعت دائیں بائیں ہونے لگے، یہ بات آپ سنیں ذرا غور کے ساتھ۔ یہ سی پیک نہیں بنا رہے تھے تو سی پیک بناتے وہ ٹھیکہ تھا چینی ڈاکٹروں کے، چینیوں کے پاس، چینی انجینئر تھے، مہندس تھے، ان کے پاس یہ ٹھیکہ تھا اس کا۔ جس علاقے میں وہ کام کر رہے تھے اس علاقے کا SHO ہے، وہ تعلق والا ہے، وہ کتابیں میری منگوا کے پڑھتا رہتا ہے، بڑا یعنی کہ دینی ذہن کا بندہ ہے، وہ ناموس رسالت کی بڑی باتیں کرتا ہے، وہ اکثر مجھ پہ فون پہ نا رابطے میں رہتا ہے۔ اس بندے نے مجھے بتایا کہ اس نے کہا کہ ہمارے علاقے کے اندر چینی جو ہے نا وہ کام کرتے رہے ہیں سی پیک کے سلسلے میں، تو اس نے کہا کہ یہاں پہ نعوذ باللہ من ذالک مسلمانوں کی بہنوں بیٹیوں کے ساتھ انہوں نے جناب نکاح جوڑ لیے، چینیوں نے نکاح کر لو، کافی عرصے تک وہاں رہے۔ کہتے ہیں ان کے بچے پیدا ہوئے نا تو ان بچوں کی آنکھیں نہ کھلیں، ان بچوں کی آنکھیں نہ کھلیں۔ تو کہتے ہیں ان بچوں کو لے کر گئے ہسپتالوں میں، ڈاکٹروں کو دکھایا، انہوں نے کہا یہ بچہ جو ہے نا، جس بندے کا یہ بچہ ہے نا، کہتے ہیں وہ بندہ کتا کھاتا ہے، وہ کتے کے گوشت کھاتا ہے۔ کہتے ہیں اس لیے یہ باقی سارے جانور جتنے پیدا ہوتے ہیں ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں سوائے کتی کے بچے کے۔ کتی کے بچے جب پیدا ہوتے ہیں ان کی آنکھیں نہیں کھلتی، ٹھیک ہے، آنکھیں ان کی بند رہتی ہیں، کافی دیر بعد جا کے ان کی آنکھیں کھلتی ہیں۔ کہا کہ ان کا حال وہی ہوا ہے کہ ان کے جو والد ہیں نا وہ کتے کا گوشت کھاتے تھے۔ تو انہوں نے کہا وہ کتے، وہ آپ ہی کتے ہیں چاہے چائنی ہیں، انہوں نے کتے کا گوشت کھایا ہے تو ظاہری بات ہے اس کا اثر تو آنا ہی آنا ہے، کہ نہیں آنا اثر۔ تو اس لیے خدا کے لیے بندہ جو ہے نا وہ اپنا دوست بھی اسے بنائے جو بندہ مومن ہو، کلمہ پڑھنے والا ہو، حلال کھانے والا ہو، حرام کی طرف جانے والا نہ ہو۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ یہ دیکھیں جی آیت مبارکہ رب تبارک و تعالی نے نازل فرما کر آسانی پیدا فرما دی۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، میں حلال کر دیا گیا تمہارے لیے رمضان کی راتوں میں تمہارا اپنی بیویوں کے پاس جانا، یہ تمہارے لیے حلال ہو گیا ہے۔ میں ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، میں وہ تمہارے لیے لباس ہیں تم ان کے لیے لباس ہو۔ جیسے لباس ہوتا ہے نا، لباس کے اندر جسم ڈھپا رہتا ہے، اسی طرح کر کے کسی بندے کی اپنی زوجہ ہو، بیوی ہو، تو وہ جو معاملات اپنی بیوی کے ساتھ کرے گا، اگر بیوی نہ ہو تو وہی معاملات کہیں اور کرے گا، تو پھر بتائیں لباس رہے گا؟ اس کا لباس نہیں رہے گا۔ تو بیوی ہے اس کے پاس تو معاملات اس کے ڈھکے چھپے رہیں گے، کہ نہیں سمجھ آیا؟ آج کتنے لوگ ہیں جو اپنی زوجاؤں کے پاس جاتے ہیں، صبح کو جناب ایسے بیٹھے ہوتے ہیں بالکل فریش، کسی کو اس کے دل میں ذرا برابر جناب کوئی پشیمانی نہیں ہوتی، کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ یہی رب تبارک و تعالی نے ارشاد ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، میں وہ تمہارے لیے جسم ڈھانپنے کا سبب ہیں، تم ان کے لیے جسم ڈھانپنے کا سبب ہو۔ عالم اللہ انکم کنتم تختانون، اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے جو کچھ تم کر چکے ہو۔ فتاب علیکم وعفا عنکم، اللہ تعالی نے تمہاری توبہ قبول بھی فرما لی ہے اور تمہیں معاف بھی فرما دیا ہے۔ فالآن باشروہن، بس رہی بات اب
میں اب تم جاؤ اپنی بیویوں کے پاس، وابتغوا ما کتب اللہ لکم، جو کچھ اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے لکھا ہے وہ تم اپنی بیویوں سے حاصل کرو۔ کیا؟ اولاد۔ کیا حاصل کرنا ہے؟ اولاد حاصل کرنی ہے، تو میں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھا ہے وہ اپنی بیویوں سے حاصل کرو۔ اور آگے فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور تم کھاتے پیتے رہو، حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، میں کہ یہاں تک کہ سفید دھاگا جو ہے وہ کالے دھاگے سے فجر ہونے پر ظاہر ہو جائے، دونوں ممیز ہو جائے، تمیز ہو جائے، ان میں کالا دھاگا جو ہے وہ علیحدہ ہو جائے، سفید علیحدہ ہو جائے۔ مطلب کیا ہے؟ وہ رات چلی جائے، دن آنا شروع ہو جائے، طلوع فجر ہو جائے، طلوع فجر ہو جائے، طلوع فجر۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد میں ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر روزہ پورا کرو تم رات تک، یعنی طلوع فجر سے لے کر رات آنے تک روزہ پورا کرنا ہے، رات کے اندر نہیں، رات آنے تک۔ سورج غروب ہو گیا، بالکل تسلی ہوگی سورج غروب ہو گیا تو روزہ کھول لیں جی۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہاں میں کہ یہ اجازت مطلقاً نہیں ہے اپنی بیویوں کے پاس جانے کی، یہ اجازت بھی مقید ہے۔ کب تقید لگے گی؟ فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، میں جب تم اعتکاف میں بیٹھے ہو تو اس وقت تمہیں اجازت نہیں ہے اپنی بیویوں کے پاس جانے کی۔ ہاں کوئی بندہ اعتکاف میں بیٹھا ہے، وہاں پردے کی صورت ایسی ہے تو اس کی بیوی جا سکتی ہے اس کے پاس مسجد میں، اس کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے باتیں کر سکتے ہیں، لیکن وہاں پہ دوسرا معاملہ نہیں کر سکتے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تلک حدود اللہ، میں یہ رب کی حدیں ہیں، فلا تقربوها، خبردار ان کے قریب نہ جانا۔ حد سرحد ہیں، میں ان کے قریب نہ جانا، تم جسے باؤنڈری کہتے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فلا تقربوها، تم ان کے قریب نہ جانا۔ کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی آیتیں بیان کرتا ہے لوگوں کے لیے، لعلہم یتقون، تاکہ لوگ پرہیزگار بن جائیں، تاکہ لوگ متقی بن جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔